جو شجاع آباد کا واقعہ ہوا ہے، وہاں پر شجاع آباد کے ہیں جمعیت علماء پاکستان کے رہنما صوفی عاشق علی نورانی صاحب اور مولانا محمد عرفان قادری صاحب. انہوں نے پہلے تو مفتی محمد عبدالعلیم جلالی صاحب کے ذریعے سے رابطہ کیا، پھر ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی میرے نام سوال کی شکل میں گردش کر رہا ہے. میں حافظ محمد عرفان قادری، میرے ساتھ جمعیت علماء پاکستان جنوبی پنجاب کے نائب صدر جناب حاجی عاشق علی خان قادری صاحب، محترم حامد شاہ صاحب اور بھائی حافظ محمد حسنین صاحب موجود ہیں. ہمارا سوال حضور کنز العلماء سے یہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو خانپور قاضیہ شریف کے مزارات پر عرس مبارک کے موقع پر دربار شریف قبروں کے ارد گرد 7 چکر لگا کر اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند آواز سے کی گئی، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تلبیہ ادا کیے گئے قبروں کے ارد گرد چکر لگا کر جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان پر شرعی حکم کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ دربار شریف کے جو سجادہ نشین ہیں، جو اس وقت ان کے بقول کہ وہ جب یہ چکر لگائے جا رہے تھے وہ دربار شریف پر موجود نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ وہاں پر موجود تھے اور اب تک بھی انہی کی جنہوں نے چکر لگائے وہ انہی کے مرید ہیں، انہی کے خلفاء ہیں اور انہی کی سرپرستی میں یہ عرس مبارک ہوتے ہیں. تو ابھی تک ان کی طرف سے اعلان براءت نہیں آیا، یعنی جس طرح وہ ویڈیو آئی تھی جس میں یہ بے حرمتی کی گئی، اسی طرح ڈانس بھی کیا گیا مزار شریف کے احاطے میں، فلموں کے گانے، انڈیا کی فلموں کے گانے چلا کر اس پر ایک ڈانس کیا گیا جس میں دربار شریف کے پیر صاحب کا ایک بیٹا موجود تھا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ حاجیوں حسنیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حسنیوں کا روضہ دیکھو، حسنیوں کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب حسنیوں کا کعبہ دیکھو. تو ان الفاظ کے کہنے والوں پر اور وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں جنہوں نے ابھی تک اعلان براءت نہیں کیا ان پر کیا شرعی طور پر حکم لاگو ہوتا ہے؟ حضور کنز العلماء ہماری رہنمائی فرمائیں. جہاں تک ہمارا کام تھا ہم نے پریس کانفرنس کر کے یہ باقاعدہ اخبارات میں میڈیا میں دے دیا ہے کہ ہمارا ان تمام عوامل سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ عقیدہ اہل سنت پر حملہ ہے. ہم نے یہاں تک کہہ دیا ہے. اب شرعی طور پر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ان پر کیا حکم لاگو ہوتا ہے. میں نے جواب تو دے دیا ہے، لیکن تھوڑا سا انہوں نے پوچھا ہے سجادہ نشین کے بارے میں کہ جہاں طواف ہو رہا تھا قبروں کے گرد. یہ تحقیق ہوئی کہ خود سجادہ نشین اس میں موجود نہیں تھا، طواف کرنے میں اس کے خلفاء تھے، لیکن اب گرفتار سے سجادہ نشین بھی ہو چکا ہے. تو اب وہ سجادہ نشین برات کا سنا ہے، اظہار کر رہا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو ظاہر ہے کہ ہمارا فتویٰ جو شریک جرم ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ زندیق لوگ ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سجادہ نشین کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا حملہ ہو؟ یعنی اس کے مزار، ان کے بزرگوں کے مزار پر، بزرگ تو سچے ہیں لیکن بعد میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں. تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اس میں دخل نہیں، یہ عقل میں بات نہیں آتی. تو حکومت تفتیش کر لے، قرائن موجود ہوں گے. یقیناً خلفاء بھی کہیں گے حضرت صاحب نے ہماری خود رہنمائی کی تھی کہ ایسا اس سال ایک نئی ورائٹی پیش کرو معاذ اللہ. تو ہمارا فتویٰ اس جرم کے ارتکاب پر ہے، اور جرم کس کس نے کیا یہ ایجنسیوں کا، حکومت کا کام ہے. اگر سجادہ نشین نے کیا تو وہ برابر کا مجرم ہے، اس کی اجازت سے ہوا تو پھر بھی وہ شریک جرم ہے. ہاں عملاً کرنے والے جرائم ان کی کیٹیگری اور ہوگی، لیکن جرم اس کا بھی ہوگا. تو یہ میں اس علاقے کے علماء کی مطالبے پر وضاحت کر رہا ہوں. مزید انہوں نے ایک سوال میں آگے کہا، لیکن وہ پروف نہیں دیں گے تو اس کا میں آگے جواب نہیں دوں گا، کہ وہاں پر کچھ گانے گائے گئے، ننگے میوزک کے گانے، ایک تو ہوتی ہے نا قوالی، یعنی ویسے گانے گائے گئے، اور پھر کچھ ایسے جملے جو کعبہ کہنا،
یا حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کے لحاظ سے ناز شریف ہے، وہ ان قبروں کے لحاظ سے پڑھنا، یہ جب میرے پاس پروف آ جائیں گے اس کے، تو اس کا حکم بھی انشاءاللہ میں شرعی طور پر بیان کروں گا۔ اس جو کل چل گیا ہے ہمارا فتویٰ اور اس کا کلپ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم کمزور سے ہیں، مگر آنکھ دیکھ رہی تھی کتنے سال پہلے سے کہ بند باندھنا چاہیے، ورنہ یہ جو فری سٹائل ہے یہ گاڑی کہیں جا کے ٹکرا جائے گی۔ مگر ہمارا ساتھ دینے والوں نے یکے بعد دیگرے جو کردار ادا کیا وہ سامنے ہی ہے۔ اس پہ آپ دستخط دیکھیں اس فتوے پہ کس کس سے، یعنی میں تو اپنے اصل پہ محاذ پہ کھڑا ہوں، مگر میرے پیچھے جو کھڑے تھے اس وقت، کچھ تو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل کرے، لیکن کچھ تو اب بھی زندہ ہیں۔ لیکن میں تو وہاں ہی کھڑا ہوں، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ یہاں کھڑے ہونے پر پتھر اتنے لگتے ہیں کہ پچھلوں کو بھی پڑتے ہیں، جو دائیں بائیں بیٹھے ان کو بھی لگتے ہیں، جو سامنے ہوں ان کو بھی لگتے ہیں۔ تو اس واسطے لوگ کوئی دائیں سے اٹھے، کوئی بائیں سے، کوئی پیچھے سے ہٹے، لیکن اللہ کا فضل ہے، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ تو ہم ان کلندروں کے کارکن ہیں چھوٹے چھوٹے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔